السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، عزیز بزرگوں، تاریخ اسلام میں رمضان شریف کی 17 تاریخ کو بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے، بہت اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ رمضان شریف کی 17 تاریخ کو اسلام کا ایک اہم واقعہ، اسلام کا ایک عظیم واقعہ یعنی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اسلام کی نگاہ میں جنگ بدر کو بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے مدد نہ ملتی، مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے فتح نہ ملتی، تو خدا کی قسم آج پورے روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ ہوتا، کوئی بھی مسلمان باقی نہ ہوتا۔ اس کا اندازہ آپ خود اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ مسلم شریف جلد دوم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک دن پہلے بارگاہ خداوندی میں رو رو کر عرض کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، یعنی اے اللہ، اے پروردگار عالم، اگر آج مسلمانوں کا یہ گروہ، مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، یعنی اگر آج ہم لوگ ہلاک ہو گئے، ہم لوگ ناکام ہو گئے، تو تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، تو تیرا نام لینے والا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر فضل و کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی، پھر مسلمان کامیاب ہوئے، مسلمان سرخرو ہوئے اور اسلام کے پھیلنے کا ایک اہم ذریعہ پیدا ہو گیا۔ اس حیثیت سے جنگ بدر کو اسلام کے اندر بنیادی مقام حاصل ہو گیا۔ آئیے جنگ بدر کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری معلومات آپ کے سامنے پیش کروں، جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جنگ بدر کب واقع ہوئی؟ جنگ بدر 2 ہجری میں رمضان شریف کی 17ویں تاریخ کو واقع ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ شریف سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کنویں کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ جنگ اسی کنویں کے پاس ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جنگ کیوں واقع ہوئی، اس کا سبب اور اس کا ریزن کیا ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینے میں امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، تو کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ آگ بھڑکنے لگی۔ مسلمانوں کو چین و سکون کے ساتھ دیکھنا ہرگز نہیں چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسی دوران 2 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں کفار مکہ کا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ شام جانے کا راستہ مدینہ ہو کر تھا، اسی وجہ سے شام سے واپسی کے وقت ابو سفیان کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس کو یہ خوف ہوا کہ کہیں مسلمان اس تجارتی قافلے پر حملہ نہ کر دیں، چنانچہ اس نے کفار مکہ کے پاس ایلچی بھیجا اور قافلے کو بچانے کے لیے مدد طلب کی۔ کفار مکہ نے تیاریاں شروع کر دی، لیکن ابو سفیان چالاکی کے ساتھ راستہ بدل کر کے مکہ پہنچ گیا۔ قافلہ صحیح سالم مکہ پہنچ چکا، لیکن مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ کہا کہ ہم تیاریاں شروع کر چکے ہیں، لہٰذا ہم تیاری موقوف نہیں کریں گے اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ جب اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا اور پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چھوٹا سا لشکر لے کر مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، جبکہ ان کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے صرف اور صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔
اس کے برخلاف دشمنوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے اور بے شمار ہتھیار تھے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعتیں بھیجیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، چوتھے پارے کی آیت ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف جلد 2 کی حدیث ہے، اقدم حیزوم اقدم حیزوم، یعنی آگے بڑھو حیزوم، آگے بڑھو اے حیزوم، آگے بڑھو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کتنی مرتبہ کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے لیکن وہ کافر پہلے ہی قتل ہو جاتا، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمایا، ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں نے اس جنگ میں عظیم فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کفار مکہ قتل کیے گئے اور تقریباً 70 کفار مکہ قید کیے گئے۔ لیکن بعد میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان 70 کفار مکہ کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ محترم دوستو، عزیز بزرگوں، یہ جنگ بدر سے کچھ اہم اور ضروری معلومات تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔